نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شعبان کی یکم تاریخ کا ایک بہترین وظیفہ آپ کو دوں گا جو آپ کے رزق میں اضافے کا باعث بن جائے گا۔ اگر آپ نے اس عمل کو کر لیا تو آپ پر رزق کی کمی نہیں رہے گی، قلت نہیں ہوگی، بلکہ رزق کی فراوانی آپ کو عطا ہوگی۔ چونکہ رزق جو ہے وہ اللہ رب العزت نے موت کی طرح پہلے سے لکھ دیا ہوتا ہے کہ کب انسان نے مرنا ہے اور کتنا رزق کھانا ہے، یہ تقدیر ہے انسان کی۔ لیکن رزق جو ہے اس سے انسان محروم ہو جاتا ہے جب گناہوں میں مبتلا ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے رزق لینے کے لیے کچھ اعمال ایسے کرنے پڑتے ہیں، جیسے اب وظائف آپ کو دیتے ہیں کہ اللہ اس سے خوش ہوتا ہے جب اللہ کی تعریف کی جائے، اللہ کا ذکر بار بار کیا جائے تو اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے، پھر انسان پہ رحمتوں کا نزول فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن پاک میں فرمایا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، کہ اللہ کا ذکر کثیرا کرو۔ اب روزہ کثیرا کا لفظ نہیں بولا، مہینے کے روزے ہیں بس، حج کے لیے دن مختص ہے ایک عرفات کا، پورا سال میں کثیرہ نہیں ہے۔ اب اسی طرح جو ہے زکوٰۃ سال میں ایک بار، کثیرہ نہیں۔ لیکن اللہ کی یاد، قرآن پڑھنا، وظائف کرنا، یہ کثیرہ کا لفظ اللہ نے بولا۔ اللہ کو یاد کرو کثیرہ، کتنا؟ کوئی لمٹ نہیں، رات دن یاد کرو، چلتے پھرتے یاد کرو۔ ایسے اللہ والے بھی گزرے ہیں کہ امام نافع رحمۃ اللہ علیہ جو قرات عشرہ میں جن کی قرات پڑھائی جاتی ہے، وہ نافع رحمۃ اللہ علیہ کو جب غسل دینے لگے تو ان کے سینے کو دیکھا تو پورا قرآن پاک وہاں نقش ہو چکا تھا، پڑھ کے تلاوت کر کے۔ اور اسی طرح بڑے بڑے اللہ والے جن کے موت کے وقت یا مدہوشی میں بھی، بے ہوشی میں بھی وہ اللہ کا ذکر کرتے رہتے ہیں۔ تو اس لیے ایسا عمل آپ کو دے رہا ہوں جو آپ کو رزق فراوانی کا ذریعہ بنے گا، اور آپ کے پاس اللہ تعالیٰ مال و دولت کی وسعت فرما دیں گے۔ تو یہ دن خاص طور پہ مقدس مہینے کے ہیں، تو آپ نے قرآن حکیم کی ایک آیت کریمہ ہے اور اس میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میں ہر چیز پر قادر ہوں، تو آپ نے ان اللہ علی کل شیء قدیر، یہ اللہ کی شان قدرت کو جو اللہ تعالیٰ اس آیت میں بیان فرما رہے ہیں، اس آیت کو آپ نے اتنا حصہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، آپ اس کو 111 بار پڑھیں اور 111 بار پڑھ کے دعا کریں، اور اللہ تعالیٰ اس پہ آپ کے لیے رزق کی فتوحات فرمائے گا، رزق میں کمی نہیں رہے گی، مہینہ آپ کا بہترین گزرے گا، اور آگے مہینے میں آپ پر فتوحات ہوں گی، مال کی، رزق کی فراوانی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ پردہ غائب سے ایسے اسباب پیدا کرے گا کہ آپ محروم نہیں ہوں گے رزق سے، بلکہ رزق آپ کے گھر میں وافر مقدار میں پہنچے گا اور آپ خوشحال ہو جائیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔